السلام علیکم۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی وسائل، عظیم و شان ثقافت اور بہادر لوگوں کی سرزمین ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی ایک عظیم ریاست ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں قدرت کے حسین نظارے، دلکش وادیاں اور بے مثال ثقافت بیک وقت سانس لیتی ہے۔ پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو ہوا۔ یہ ملک برصغیر کی تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آیا، جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ نے کی۔ قیام پاکستان کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا قیام تھا، جہاں وہ اپنے مذہب، ثقافت اور معاشرتی اقدار کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل اور لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے۔ پاکستان کا کل رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 33 نمبر پر آتا ہے، اور پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ سے زائد ہے، جو دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان میں کل 4 صوبے ہیں: صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ ان کے علاوہ 2 خود مختار علاقے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان ہیں، اور ایک وفاقی دارالحکومت اسلام آباد بھی شامل ہے۔ ملک میں کل 166 اضلاع ہیں، جن میں پنجاب میں 41، سندھ میں 30، خیبر پختونخوا میں 38، بلوچستان میں 36، آزاد جموں کشمیر میں 10 اور گلگت بلتستان میں 14۔ اسلام آباد میں ایک واقع ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان اور پشاور سیر فہرست ہیں۔ پاکستان میں بہت سے مذاہب کے ماننے والے لوگ آباد ہیں، جن میں مسلمان 96% سے زائد ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں، جن میں ہندو مت، مسیح، سکھ، پارسی، بدھ مت، بہائی اور کلاش شامل ہیں، جو ملک کے مختلف حصوں میں آباد ہیں۔ پاکستان کی فوج دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی فوج ہے اور خطے میں ایک اہم دفاعی طاقت سمجھی جاتی ہے، جس کی کل تعداد 9 لاکھ سے زائد ہے، جس میں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس اور اس کے علاوہ پیرا ملٹری فورس شامل ہے۔ اگر پاکستان کے قدرتی وسائل کی بات کی جائے تو پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ یہاں تیل اور گیس، کوئلہ، نمک، تانبا اور سونا، لوہا اور کرومائٹ، ماربل اور گرینڈ جیسے کئی قدرتی وسائل موجود ہیں۔ اگر زرعی وسائل کی بات کی جائے تو پاکستان کی زرخیز زمین مختلف فصلوں کے لیے موزوں ہے، جیسا کہ گندم، چاول، گنا، کپاس، مکئی، پھل اور سبزیوں وغیرہ کے لیے موزوں ہے۔ پاکستان میں نہری نظام دنیا کے بڑے نظاموں میں شامل ہے، جو زراعت کے لیے اہم ہے۔ اگر آبی وسائل کی بات کی جائے تو پاکستان میں 5 بڑے دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ستلج واقع ہیں۔ اس کے علاوہ تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم اور باشا جیسے بڑے ڈیم توانائی اور زراعت کے لیے اہم ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کئی قدرتی وسائل موجود ہیں۔ یہ سب قدرتی وسائل پاکستان کی معیشت، زراعت، توانائی اور صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کے مشہور مقامات کی بات کی جائے تو پاکستان قدرتی حسن، تاریخی ورثے اور ثقافتی ملک ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے قدرتی وادیوں، تاریخی عمارتوں اور جدید شہروں میں کئی مشہور مقامات موجود ہیں، جیسا کہ بادشاہی مسجد لاہور، شاہی قلعہ، مینار پاکستان، فیصل مسجد، پاکستان موومنٹ، موئنجو دوڑو، بدھ مت کے قدیم آثار، درِ خیبر۔ قدرتی اور سیاحتی مقاموں میں ناران کاغان، سیف المالوک جھیل، لالا زار، کلام، ہنزا وادی، قدیم راجوں کے محلات، عطا آباد جھیل، نیلے پانی کی حسین جھیل، شنگریلا ریزارٹ، زمین پر جنت کہلانے والی جگہ، دیوسائی نیشنل پارک، دنیا کا دوسرا سب سے بلند میدان، برفانی اور خوبصورت پہاڑی مقامات، کلفٹن بیچ، مزار قائد، کراچی کے مشہور ساحل، گوادر، ہنگول نیشنل پارک، پرنس آف ہوپ،
اور قدرتی چٹانی مجسمے، چولستان کا قلعہ دراوڑ، تھر پارک، پاکستان نیوی میوزیم، موئٹا پیلس اور بھی کئی ثقافتی تفریحی مقامات ہیں۔ پاکستان میں سیاحت کے لیے تاریخی، قدرتی اور جدید مقامات کی وسیع رینج موجود ہے۔ قدرتی حسن سے لے کر جدید تفریحی مقامات تک پاکستان ایک مکمل سیاحتی مقام ہے۔ اگر پاکستان کی ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو نظام پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا ایک وسیع اور ایک متنوع نظام موجود ہے جو سڑکوں، ریلوے، فضائی اور سمندری راستوں پر مشتمل ہے۔ ملک کی معیشت اور روزمرہ زندگی میں ٹرانسپورٹ کا ایک بنیادی کردار ہے۔ پاکستان میں سڑکوں کا نیٹ ورک سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے اور ملک کے دور دراز علاقوں کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان کی کل سڑکوں کی لمبائی تقریباً 2,70,000 کلومیٹر ہے۔ ہائی وے اور موٹر وے جدید ٹرانسپورٹ کا اہم حصہ ہیں جو تیز رفتار اور آرام دہ سفر فراہم کرتی ہیں۔ شہروں کے اندر اور بین الصوابی سفری سہولیات کے لیے بسیں عام ذرائع ہیں۔ یہاں کا ریلوے نظام، پاکستان ریلوے ایک وسیع نیٹ ورک ہے جو ملک کے بڑے شہروں کو جوڑتا ہے۔ پاکستان کے کل ریلوے ٹریک کی لمبائی تقریباً 7,800 کلومیٹر ہے۔ پاکستان میں اہم ریلوے اسٹیشن لاہور جنکشن، کراچی کینٹ اسٹیشن، راولپنڈی ریلوے اسٹیشن، پشاور کینٹ اسٹیشن، ملتان، فیصل آباد اور سکر کے مرکزی ریلوے اسٹیشن شامل ہیں۔ اگر فضائی ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو پاکستان میں فضائی سفر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ایک اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان میں بڑے بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں جن میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور بھی دیگر اہم ہوائی اڈے شامل ہیں جو کہ پشاور، کوئٹہ، ملتان، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں موجود ہیں۔ پاکستان کی سمندری ٹرانسپورٹ کا دار و مدار ملک کی بندرگاہوں پر ہے۔ کراچی پورٹ پاکستان کی سب سے بڑی اور معروف ترین بندرگاہ ہے۔ پورٹ قاسم صنعتی اور تجارتی بحری نقل و حمل کے لیے اہم ہے۔ شہری ٹرانسپورٹ کے لیے پاکستان کے بڑے شہروں میں شہری ٹرانسپورٹ کے جدید نظام متعارف کروائے گئے ہیں، جن میں میٹرو بس سروس، میٹرو ٹرین سروس شامل ہے۔ اس کے علاوہ شہروں میں ویگن، چنچی رکشا ٹرانسپورٹ کا عام ذریعہ ہے۔ پاکستان کا ٹرانسپورٹ نظام ترقی پذیر ہے اور حکومت سڑکوں، ریلوے اور شہری ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں بہتری کے لیے متعدد منصوبے چلا رہی ہے۔ یہاں کی قدیم تہذیبوں اور تاریخی ورثوں کی بات کی جائے تو پاکستان ایک قدیم تہذیب اور تاریخی ورثے کا حامل ملک ہے جہاں مختلف ادوار کی نشانات موجود ہیں۔ یہاں کچھ اہم تاریخی مقامات کی بات کی جائے تو موئنجو دوڑو سندھ، ہڑپا پنجاب، ایکسلا، قلعہ روہتاس، لاہور قلعہ اور بادشاہی مسجد، شالامار باغ، مکلی کا قبرستان، دراوڑ قلعہ، رانی کوٹ قلعہ، کٹا اسراج مندر قدیم تہذیبوں اور ثقافتی ورثوں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے قدیمی تہذیب اور پرانے قلعے موجود ہیں۔ اگر پاکستان میں قلعوں کی بات کی جائے تو پاکستان میں کئی تاریخی قلعے موجود ہیں جو مختلف سلطنتوں اور حکمرانوں کی یادگار ہیں۔ یہ قلعے نہ صرف جنگی دفاعی کے لیے بنائے گئے تھے بلکہ ان میں فن تعمیر، ثقافت اور تاریخ کی جھلک بھی نظر آتی ہے، جن میں لاہور شاہی قلعہ، روہتاس قلعہ جہلم، قلعہ دراوڑ بہاولپور، قلعہ رانی کوٹ سندھ، قلعہ بالاسار پشاور، قلعہ بھمبر آزاد کشمیر، قلعہ شاہی باغ سوات۔ ان کے علاوہ بھی کئی مشہور قلعے موجود ہیں۔ پاکستان کے قلعے اس کی شاندار ماضی، فن تعمیر اور جنگی حکمت عملی کی علامت ہے۔ ہر قلعہ اپنی منفرد تاریخ اور کہانی رکھتا ہے جو ملک کی ثقافت اور تاریخی وراثت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر پاکستان کے تعلیمی نظام کی بات کی جائے تو پاکستان میں تعلیمی نظام مختلف مراحل اور اقسام پر مشتمل ہے۔ اگرچہ تعلیم کا شعبہ ترقی کر رہا ہے لیکن اس میں کئی چیلنج بھی درپیش ہیں جن میں تعلیمی معیار، سہولیات اور رسائی شامل ہیں۔ پاکستان میں عمومی طور پر 3 طرح کے تعلیمی نظام رائج ہیں: سرکاری تعلیمی نظام، نجی تعلیمی نظام، دینی مدارس نظام۔ پاکستان کا تعلیمی نظام مختلف چیلنج اور مواقع رکھتا ہے
اگرچہ حکومت تعلیمی بجٹ میں اضافہ کرے، جدید نصاب متعارف کروائے اور تکنیک تعلیم پر توجہ دے تو ملک میں تعلیمی معیار میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اگر پاکستان کے قرضوں کی بات کی جائے تو اس وقت پاکستان پر 130 سے 140 بلین ڈالر کے قریب غیر ملکی قرضہ ہے۔ IMF اور دیگر مالیاتی اداروں سے قرضوں پر انحصار زیادہ رہا۔ پاکستان کے مقدس مقامات کی بات کی جائے تو پاکستان میں مختلف مذاہب کے مقدس مقامات موجود ہیں جو صدیوں سے عقیدت مندوں کے لیے زیارت کی جگہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات میں داتا دربار لاہور، عبداللہ شاہ غازی کراچی، بہاؤالدین زکریا مزار ملتان، بابا فرید گنج شکر پاک پتن شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کئی مقدس مقامات ہیں۔ ہندو مت کے مقدس مقامات کی بات کی جائے تو کٹا سراج مندر چکوال، ہنگلاج ماتا مندر بلوچستان شامل ہے۔ سکھ مذہب کے مقدس مقامات میں گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب، گردوارہ دربار صاحب کرتارپور سکھوں کے لیے مقدس مقامات ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مختلف تہذیبوں اور مذاہب کے مقدس اور تاریخی مقامات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ مقامات نہ صرف ثقافتی اور مذہبی اہمیت رکھتے ہیں بلکہ سیاحت کے لحاظ سے بھی اہم ہیں۔ اگر پاکستان کے مشہور کھانوں کی بات کی جائے تو پاکستان کا کھانوں کا ذائقہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کئی طرح کے روایتی کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ گوشت سے بنے کھانوں میں بریانی، نہاری، قورمہ، پائے، کڑھائی، شیخ کباب شامل ہیں۔ سبزی اور دال کے کھانوں میں سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی، دال چاول، چنے اور مختلف سبزیاں شامل ہیں۔ روایتی کھانوں میں حلوہ پوری، لاہوری پائے اور نان، پراٹھا اور دہی بھلے شامل ہیں۔ میٹھے پکوان میں گلاب جامن، جلیبی، رس ملائی، سون حلوہ، کلفی فلودی شامل ہیں۔ پاکستان کے کھانے نہ صرف مثالوں، خوشبو اور ذائقوں میں منفرد ہیں بلکہ ہر علاقے کی اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ چاہے بریانی ہو، نہاری ہو، سرسوں کا ساگ ہو یا گول گپے، ہر ڈش پاکستان کی ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اگر یہاں کی غربت کی بات کی جائے تو عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں پاکستان میں غربت کی شرح 25% تک پہنچ گئی ہے، تو 2023 کے مقابلے میں 7% زیادہ ہے۔ اس اضافے کے نتیجے میں مزید 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی غربت کے شکار ہوئے ہیں۔ پاکستان کے قریبی دوست ممالک کی بات کی جائے تو پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کئی ممالک کے ساتھ مضبوط اور تاریخی بنیادوں پر قائم ہیں، جن میں چین، ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ایران، ملیشیا، آذربائیجان، انڈونیشیا۔ اس کے علاوہ بھی وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تجارتی اور سفارتی تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے پسندیدہ کھیل اور مشہور گراؤنڈ کی بات کی جائے تو پاکستان میں کھیلوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور مختلف کھیلوں میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر کھلاڑیوں نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پاکستان کے پسندیدہ کھیلوں میں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، کبڈی، سنوکر، ریسلنگ، بیڈمنٹن مشہور ہیں۔ پاکستان کے مشہور سپورٹ گراؤنڈ کی بات کی جائے قذافی اسٹیڈیم لاہور، نیشنل اسٹیڈیم کراچی، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم، ملتان کرکٹ اسٹیڈیم، ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور، جناح اسٹیڈیم اسلام آباد، پنجاب اسٹیڈیم لاہور، کراچی ہاکی اسٹیڈیم کراچی، ہب اسٹیڈیم بلوچستان مشہور ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، ایک پیارا سا کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔